बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, आज का हमारा मौजू हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिफ्ताहुल आरिफीन के पार्ट नंबर 5 है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की जानिब। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़हर मूजश कतरा या बंद मन बदरिया याफ्तम, क्यों ऐ दरिया याफ्तम खुद गुम बदरिया साख्तम। जिस किसी ने भी फैज़ान खुदाबंदी में से कुछ हिस्सा पाया है तो मौजे दरिया से एक कतरा की मानद ही पाया है, जबकि मैं फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने खुद दरिया ही को पा लिया है, यानी मेरे हिस्सा में ज़ाते खुदाबंदी आई है। ताहम जब मैंने दरियाए वहदत को पा लिया यानी ज़ाते खुदाबंदी को पा लिया, तो अपने आप को दरियाए वहदत यानी ज़ाते खुदाबंदी में मुकम्मल तौर पर गुम और फनाह करके ज़ाते खुदाबंदी के साथ यकता वजूद हो गया। चुनांचे इस आयत करीमा में भी साहिब कलब साहिब इस्तगराक आरब अल्लाह के मुतालिक अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है। पारा नंबर 15 सूरत अल कहफ आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशीय्यि युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अगफलना कल्बुहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु वकाना अमरुहु फुरता। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने आप को इन लोगों के साथ रोक के रखो जो लोग सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसकी रज़ा चाहते हैं, और तुम्हारी आंखें इन्हें छोड़कर किसी और पर न पड़ें। क्या तुम दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहोगे और उसका कहा न मानो, जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चला, उसका काम हद से गुजर गया। जानना चाहिए कि मुहक्कक अरबिल्लाह वो शख्स है जो ज़ाहिर में खुद को लिबास शरीयत से पूरी तरह आरास्ता रखे और बातन में हजूर पुर नूर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा हम सोहबत रहे। आरफ को चाहिए कि वो हर सुबह शाम शरीयत के हजूर अर्ज करता रहे, बस जिस चीज़ का शरीयत हुक्म फरमाए उसे इख्तियार करें, और जिस चीज़ को शरीयत रवा ना रखे और मना करे उसको तर्क कर दे। और असल शरीयत कुरान है। ताहम इल्म और उलमा का अदब मलहूज रखना चाहिए और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अदब वाजिब है। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु बातिनुन मुखालिफुन लिज़ाहिरुन फहुवा बातिल। जो बातन ज़ाहिर के मुखालिफ हो वो तमाम का तमाम बातिल है, और तमाम ज़ाहरी व बातनी मुकामात की इब्तिदा भी शरीयत और इल्म कुरान है, और उनकी इंतहा भी शरीयत और इल्म कुरान ही में है। चुनाचे कोई भी चीज़ शरीयत और कुरान से बाहर नहीं है। पारा नंबर 7 सूरत अल इनाम आयत नंबर 59 में फरमाने खुदा है, वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। और वो जानता है जो कुछ के खुश्की पर है और दरिया में है, और नहीं झड़ता कोई पत्ता मगर वो जानता है, उसको और नहीं गिरता कोई दाना जमीन के अंधेरों में, और ना कोई हरी चीज और ना कोई सूखी चीज मगर वो सब किताब मुबीन में है।
اور فقیر باہو کا کہنا، غور سے سن لو کہ میری حجت قرآن ہے اور اہل بدعت کافر اور جہل کی حجت شیطان ہے۔ اور مجھ فقیر باہو رحمت اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری و باطنی ہر دو قدموں کی پیروی مکمل طور پر حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو قدم ہیں، ایک قدم ظاہری اور دوسرا قدم باطنی، جن سے معرفت اور اسرار الہی حاصل ہوتے ہیں۔ ظاہری قدم شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو راہ راست اور امر معروف ہے، جس کے ذریعے شرع شریف کی ہر ایک چیز واضح اور روشن ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ روایت با ہدایت ہے۔ اور باطنی قدم سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و فکر اور سر اسرار الہی کی وہ راہ ہے جس پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرفت الہی کے اسرار کو پہنچے۔ لہذا تو بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم با قدم پیروی کر اور معرفت الہی کے باطنی قدم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا، تاکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے خوش ہو جائیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک سے تیرا ظاہر و باطن معمور و آباد ہو جائے۔ کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو جناب سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نہیں پہنچاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم با قدم پیروی نہیں کرتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری شریعت اور باطنی معرفت الہی کے اس مقام کے بارے میں تعجب نہ کر، کیونکہ عرب اللہ کے لیے یہ دونوں قدم بالوں پر کی مانند ہیں، ایک سنت عظیم، دوسرا صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ غافل مردہ دل لوگوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ مردہ دل لوگ حب دنیا اور حرص دنیا کی کثرت کے باعث نہ تو خود باطنی راہ اختیار کرتے ہیں، نہ معرفت الہی حاصل کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ راہ باطن اختیار کرتے ہیں معرفت الہی پا لیتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کا شرف بھی پاتے ہیں۔ تو یہ حاسد لوگ ایسے لوگوں کو حسد کے باعث دیکھ بھی نہیں سکتے، لہذا ان حاسد لوگوں کا انجام ہرگز اچھا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ واضح ہو کہ یہ معرفت الہی کی باطنی راہ اس میں اللہ ذات کے ذریعے مرشد کامل سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم باطن ہم چو مستا، علم ظاہر ہم چو شیر، کے بود بھی شیر مستا، کے بود بھی پیر پیر۔ اے طالب اللہ، جان لے کہ باطنی علم مکھن کی طرح ہے اور ظاہری علم دودھ کی طرح ہے۔ تو جس طرح دودھ کے بغیر مکھن کا ہونا ممکن نہیں، اسی طرح کامل پیر و مرشد یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات فقیر کے بغیر نہ ہی معرفت الہی کی راہ حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی انسان مرد کامل مرد حق بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 3 میں فرماتی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اسی کی ذات اول بھی ہے اور وہی ذات آخر بھی ہے، اور ظاہر میں بھی اسی کی ذات ہے اور باطن میں بھی اسی کی ذات ہے، اور وہ ذات ہو ہی ہے کہ جس کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ اور معرفت الہی کی یہ راہ اہل علم، عالم، عامل، صاحبان زندہ دل یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات کو نصیب ہوتی ہے، اور اس راہ پر جاہل اور مردہ دل لوگ
یعنی اس میں اللہ ذات سے محروم لوگ نہیں چل سکتے، کیونکہ جاہل لوگ کبھی عارف با اللہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہر میں کیمیا نظیر اور صاحب تاثیر ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی بے عمل عالم و فاضل معرفت الہی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ علم میں صاحب تفسیر ہی کیوں نہ ہو۔ عارف با اللہ وہ شخص ہے جو ظاہر میں صاحب علم، صاحب تفسیر اور باطن میں علم معرفت مولا سے صاحب تاثیر ہو، یعنی ظاہر میں صاحب تفسیر بھی ہو اور باطن میں صاحب تاثیر بھی ہو۔ ایسا شخص عالم عامل، فقیر کامل، روشن ضمیر اور کیمیا نظیر ہوتا ہے، اور کیمیا نظیر اسے کہتے ہیں جو مردہ دل کو ذکر الہی سے زندہ کر دے، اور نفس مردہ ہو کر فنا فی اللہ ہو جائے، اور زندہ دل اس شخص کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جس کا دل ذکر الہی میں جنبش کرے اور غلبات ذکر الہی یعنی تصور اسم اللہ ذات کی تاثیر سے اس کا دل اللہ کا نام اس طرح با آواز بلند کہے کہ لوگ اپنے کانوں سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی صدا کھلم کھلا سنیں۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 6 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔